بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، انفو ود ربیہ میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جادو کرنے اور اس کو کروانے والا ہر شخص اگر دونوں مسلمان ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سیدھا سیدھا شرک ہے۔ اور شرک اس لیے کیونکہ جادو میں اللہ کو چھوڑ کر شیطانی جنات سے مدد مانگی جاتی ہے، اور بظاہر انسان کو وہی کچھ نظر آتا ہے جو جادوگر ان سے کسی انسان کے دماغ پر جنات کے ذریعے سے قبضہ کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ جب فرعون مصر کے دربار کے اندر جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو وہ جادو سے تمام لوگوں کے سامنے سانپ نظر آنے لگیں، جبکہ اصل میں وہ رسیاں تھیں۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک درباریوں کے سامنے ڈالا تو وہ حقیقت کے اندر بڑا اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگل گیا، جو کہ اصل میں معجزہ تھا، نہ کہ کوئی جادو، کیونکہ جادو تو صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی لیے وہاں موجود ہر جادوگر جو کہ اپنے ہنر میں ماہر تھے، یہ سمجھ گئے کہ یہ دراصل جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، اور اسی لیے ایمان لے آئے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے ہنر میں ماہر تھے، اسی لیے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے تھے۔ ناظرین اکرام، رشین ٹی وی چینل پر کچھ دن پہلے 1.5 گھنٹے کا انٹرویو ایک ایسی عورت سے لیا گیا جو مسلسل کئی سالوں سے کالے جادو کی پریکٹس کرتی ہے۔ وہ اپنے اس کام میں ماہر ہے۔ جب انٹرویور نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص پر آپ چاہ کر بھی جادو نہ کر سکتی ہوں، یا پھر اس میں آپ کو انتہائی مشکل ہوئی ہو، تو اس کا جواب جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ کو مسلمان ہونے پر فخر ہوگا کہ بے شک اللہ کا اپنے پیغمبر پر اتارا گیا ایک ایک پیغام حق اور سچ ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ اس جادوگرنی کا کہنا تھا کہ دنیا کے اندر صرف مسلمان ہی ہیں جن پر چاہ کر بھی میں جادو نہیں کر پاتی، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا جسم، جن کی روح سب پاک ہے، اور وہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ اسی لیے میں جب بھی ان پر جادو کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ شیاطین کے ذریعے ان کے دماغ پر قبضہ کر سکوں، تو کوئی انجانی طاقت کا حلقہ یا کوئی ڈوم ان کے پاس ہر وقت موجود مجھے ایسا کرنے سے روکتا ہے، اور میرے لیے ایسا کرنا انتہائی مشکل بنا دیتا ہے کہ ایک پاک جسم کے اندر میرے بھیجے ہوئے خبیث جنات یا شیاطین حملہ کر سکیں۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ہمیشہ ایگریگور سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ایگریگور ایک ایسی روحانی طاقت کو کہتے ہیں جو کہ ہر وقت انہیں دیکھ رہی ہے، ان کی حفاظت کر رہی ہے، یعنی خدا کی ذات۔ اس عورت کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ان لوگوں سے بالکل مختلف ہیں جو کہ ہفتے میں ایک بار چرچ آ کر اگلے 5 سال بعد دوبارہ وہاں پر چکر لگاتے ہیں، کیونکہ مسلمان دعا کی صورت میں ہر وقت اپنے رب سے رابطے میں ہوتے ہیں، جبکہ بدلے میں ان کا رب نہ صرف ان کی دعا کو سنتا ہے بلکہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ اسی لیے ان کے دماغوں پر قبضہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ انٹرویور نے اگلا سوال کہا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کا خدا مہربان اور اچھا ہے؟ تو اس کا جواب تھا ہاں، ان کے لیے بالکل ہے، چونکہ میں جب بھی ان لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہوں تو کوئی چیز مجھے باہر لا کر پھینک دیتی ہے۔ میں کسی بھی شخص کو تصور کر کے شیاطین کی مدد سے اس کے دماغ پر قبضہ کر سکتی ہوں، لیکن جب بھی کسی پریکٹسنگ مسلم کی باری آتی ہے تو اس کا تصور میرے دماغ سے آٹومیٹکلی مٹا دیا جاتا ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ شخص کسی کی حفاظت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ الفاظ ایک غیر مسلم جادوگرنی کے ہیں، کسی مسلمان کے نہیں۔ اپنی فیلڈ میں ماہر شخص ہی اپنے پروفیشن کے بارے میں حقیقت بیان کر سکتا ہے۔ تو کیا اس رشین جادوگرنی کا یہ انٹرویو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ نماز دن میں 5 مرتبہ کیوں فرض کی گئی؟ کیا اس لیے نہیں کہ انسان اپنے خالق کے مزید قریب ہو سکے، اور یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکے اور شیطانوں سے جو کہ گناہوں کے لیے انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ان سے بچائے رکھے؟ اب سوال یہ بھی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو بنا کسی نماز کے بھی اپنے بندوں کو ان شیاطین سے بچا سکتا تھا، تو پھر نماز کیوں فرض کی گئی؟ تو اس کا جواب ہمیں سورہ ہجر کی آیت 39 سے ملتا ہے کہ جب شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا، اس نے کہا کہ پروردگار، جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے
میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو راستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں، ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو کرنا مشکل ہوگا۔ کیا یہ قرآن کے وہی الفاظ نہیں جو کہ یہ جادوگرنی اپنے انٹرویو میں دہرا رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ پاک مزید فرماتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ جو میرے مخلص نیک بندے ہیں ان پر تجھے تیار نہیں کہ تو انہیں گناہوں میں ڈال سکے۔ ہاں، مگر گمراہوں میں سے لوگ تیرے پیچھے چل پڑیں گے اور ان سب وعدے کی جگہ جہنم ہے، یعنی شیطان کا یہ وعدہ تھا کہ وہ انسانوں کو قیامت تک اپنی شیطانی فوج سے بہکائے گا، اور اس کے بہکاوے میں وہی شخص آئے گا جو کہ ناپاکی، بے حیائی اور گناہوں میں ڈوبا رہے گا، پھر چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس جادوگرنی نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، پریکٹسنگ مسلم، یعنی نام کے نہیں بلکہ دین پر عمل کرنے والے مسلمان۔ ناظرین اکرام، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز اور قرآن کے ذریعے اللہ سے اپنے رابطوں کو مضبوط کریں تاکہ کسی قسم کی بھی شیطانی طاقت ہم پر اثر نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔